الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین جنگ بدر کے عظیم مجاہدین کی طرح ہم سب کو بھی وہ ولولہ، وہ غیرت، وہ اسلام کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کی اتباع کا اللہ ہم سب کو جذبہ نصیب فرمائے، اور اس جنگ بدر کے صدقے سے اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے۔ 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے ایک قافلہ چلا اور 16 کو تیاریاں عروج پر تھیں، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کے میدان میں جنگ بدر لڑی گئی۔ جنگ کے اسباب کیا تھے، کیوں لڑی گئی، تفصیل کے ساتھ اور بالترتیب تو بیان کریں تو پھر بہت سارے جمعے چاہیے۔ جنگ بدر تھوڑی بیان، حضور کی عظمت کا اظہار علم غیب کے حوالے سے اور آپ کے کمالات کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ مکہ مکرمہ کا جو ابتدائی دور ہے ہجرت سے پہلے کا، اکثر صحابہ کرام، بے شک بڑے بڑے نامور صحابہ تھے، کفار و مشرکین کی تکلیفیں ان تک پہنچیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی ابو جہل اور بڑے بڑے کفار و مشرکین، مرد و خواتین، ان تمام کی تکالیف کو برداشت کرتے رہے۔ چونکہ اللہ کے رسول حکم الہی کے پابند تھے، جب بھی کوئی دن کو رات کو صحابی آتا، کوئی کہتا حضور مجھے یہاں پتھر مارا گیا، حضور میرا آپ بازو دیکھ لیں، حضور میری جلی ہوئی پیٹھ دیکھ لیں، حضور میرا سر زخمی ہے، حضور مجھے میرا بازو انہوں نے توڑ دیا، حضور انہوں نے مجھے ایسی ایسی گالیاں نکالی ہیں، حضور سنتے رہتے، آخر میں حضور فرما دیتے صبر کرو، صبر کرو۔ یہ حضور کی بات، حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ان کے دل پہ اثر بھی کر جاتے اور ان کو صبر بھی ہو جاتا۔
حتیٰ کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام یہاں سے چھوڑ کر اس عظیم الشان شہر کو چھوڑ کر جب جانے لگے تو دوران سفر حضور نے حسرت بھری نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھا اور حضور نے فرمایا اے مکہ اگر یہ کافر مجھے نہ چھڑواتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ چلو حضور چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگا لیا، اب کیا ہوا کہ وہاں پر بھی عبداللہ بن ابی کو ابو جہل کی جانب سے خط گیا، بڑا دھمکی آمیز تھا، اور خط میں لکھا گیا تھا تمہارے پاس ہمارے فلاں فلاں نام کے آدمی ہیں، حضور کا نام بھی لیا، ہمارے سپرد کر دو ٹھیک ہے ورنہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس نے بھی ارادہ بنا لیا، کیوں؟ حضور کے جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کو اہل یثرب والے تاج پہنانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، اور حضور کے جانے سے اس کا وقار کم ہو گیا اور اندر سے اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھی کہ میرا مقام کہاں چلا گیا۔ اب حضور کو علم ہوا خط کا تو حضور نے اسے بلایا، کیا اپنے بھائیوں کو قتل کرو گے؟ اپنے بیٹوں کو مارو گے؟ حضور کی باتوں کا اس پہ اثر ہوا، وہ رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ مختصر ایک قافلہ تجارت کا آ رہا تھا ابو سفیان کی معیت میں، قیادت میں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا ہم چلتے ہیں، اس قافلے کو روکتے ہیں۔ حضور جب چلے تو ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور پہلے پیغام بھیجا مکہ مکرمہ میں زمزم غفاری نامی کے ہاتھوں۔ اس نے جب مکہ مکرمہ پہنچا تو کپڑے پھاڑ دیے، اونٹنی پہ چلانے لگا، پورے مکہ والے جمع ہو گئے، اور یہ کپڑے پھاڑنا، اونٹنی پہ شور شرابہ کرنا بہت بڑی بری خبر کا یہ اعلان ہوتا تھا۔ کیا بات ہے؟ مسلمان تمہارے مال تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ بس آنن فانن لوگ تیار ہو گئے، 1000 کے قریب ابو جہل نے لشکر تیار کر لیا۔ ابو سفیان نے راستہ بدل کے وہ سمندری راستے چلا گیا۔ اب جب سرکار وہاں پہنچے تو اب حضور نے صحابہ کو روک لیا، میرے صحابہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ ذوالجلال نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے، یا تو قافلے پر، قافلہ تو چلا گیا، اب جنگ پر اللہ ذوالجلال نے میرے ساتھ فتح کا وعدہ فرمایا ہے، تمہارا کیا نظریہ ہے؟ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے، وہ تو پہلے سے ہی جان نثار کرنے والے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے، وہ بھی جان نثار کرنے والے تھے۔ آخر کیا ہوا؟ سارے صحابہ باری باری، لیکن حضور کی نظریں انصار صحابہ کی جانب تھی۔ حضرت سعد سمجھ گئے، کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں فرمائیں نا کہ سمندروں میں چھلانگ لگا دو، ہم بن سوچے سمجھے چھلانگ لگا دیں گے، حکم تو فرمایا آپ۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور آپ کے اشارے کی دیر ہے، دیکھنا ہم میدان جنگ میں کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں، آپ اشارہ تو کریں۔ اس محبت بھرے انداز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ اب حضور چل پڑے، 80 میل کے قریب یا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ بدر کے میدان میں پہنچے اور کفار و مشرکین بھی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اچھی جگہ ڈیرا لگا لیا، صحابہ کرام کو ریت والی جگہ ملی، لیکن ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور یہ اللہ کی وحی سے ہے یا آپ اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کی وحی نہیں، میں اپنی مرضی سے۔ کہا حضور ادھر سے چشموں کا پانی آ رہا ہے، وہ کنویں میں جا رہا ہے، اگر ہم چشموں قریب ڈیرا لگا لیں پانی بھی ملے گا اور ان کے کنویں بھی غیر آباد ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ یہ 16 کی رات کو پہنچے، دن گزارا، دن تیاری میں گزارا، اور شام کے لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ اب ذرا غور کرنا،
हुजूर के हाथ में छड़ी मुबारक थी और हुजूर मैदान बदर में निशान लगाते जाते थे, हाज़रो मसरो फुलान इब्न फुलान गदन इंशाअल्लाह। मेरे सिहाबा, कल यहां फुला काफिर की लाश पड़ी होगी इंशाअल्लाह। अगली जगह पे हुजूर ने फिर निशान लगाया, यहां कल अबू जहल की इंशाअल्लाह लाश पड़ी होगी, कल यहां फुला काफिर की लाश पड़ी होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये है हदीस। अब कुरान को देखते हैं, सूरह लुकमान की आखिरी जो आयत हैं उसमें ये है, बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई नहीं जानता कि कल कौन कहां मरेगा। जरा तवज्जो करना, किसी को इल्म नहीं है। वो 5 चीजें हैं, उनमें एक चीज ये भी है, किसी इंसान को अल्लाह ने इल्म नहीं दिया कल कहां कोई मरेगा, किसकी मौत वाक़े हो गई। हुजूर तो यहां खबर दे रहे हैं और इस आया मुबारका को बड़े जोर शोर से पेश किया जाता है, हुजूर को कोई खबर नहीं है। मेरे भाइयों, जरा गौर करना, हमारा अकीदा यह है, हुजूर को जाती तौर पे इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह के अता करदा इल्म से सारी चीजों का इल्म है। अगर कुरान को देखें तो वाज़े तौर पे है, कल कोई कहां मरेगा, मौत कहां वाक़े होगी, इल्म नहीं है। और जंगे बदर और इस्लाम की पहली जंग, अजीम जंग, और ये वो जंग है जिसकी वजह से उस वक्त से लेकर कयामत तक इस जैसी जंग कायनात में न लड़ी गई है न लड़ी जाएगी। इस्लाम को इज्जत मिली है तो इसी जंग से मिली है, इस्लाम को वकार मिला है तो इसी जंग से मिला है। उस वक्त दुश्मनान इस्लाम कुफ्फार और मुशरिकीन थे, यहूद और नसारा थे, हर एक पे रोब तारी हो गया। अरे मुसलमान थोड़े से होकर बड़ी बड़ी फौज से टकरे ले लेते हैं और मुकाबला जब करते हैं तो फाते बन जाते हैं। इनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं है और यही वजह है उसका असर आज भी मौजूद है। हिंदू है, ताकत ज्यादा है, कुव्वत ज्यादा है, वसाइल ज्यादा है, अमेरिका है, सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में आने से वो भी घबराता है। क्यों? हमारे पास दुनिया की वो ताकत है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अब जरा गौर करना, उस मैदान बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले निशानात लगा दिए। अगला दिन हुआ, सारी रात किस अंदाज में गुजरी। सिहाबा किराम को अल्लाह जुल जलाल ने, ये कुरान में है, मजे से नींद अता कर दी। भला दुश्मन सामने और नींद कब आती है? कुरान कहता है हमने उन्हें नींद उन पे तारी कर दी। सारे सिहाबा सो रहे हैं, लेकिन उम्मत का वाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खजूर के झोंपड़े में छोटे सा झोंपड़ा बनाया गया, मेरा नबी रो रहा है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमत के नस्तगीस, ये कलिमात पढ़ते हुजूर रो रहे हैं और हुजूर अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह तेरा अपने नबी से वादा आज पूरा कर दे, अपने नबी से वादा पूरा कर दे। और एक वो कलिमात हैं जो अहले ईमान के दिलों पे असर करते हैं। मेरे नबी की जुबान मुबारक से कलिमात जारी हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल उसाबतल ईमान अल यौम फला तुअबद फिल अर्द अबदा। ऐ अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान हलाक हो गए, सुन ले, फिर रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला भी कोई नहीं होगा। गोया ये बात ज़हन नशीन कर लें, रूए जमीन पे इबादत जो अल्लाह की हो रही है, सब उस बदर के सिहाबा के इनाम है, एहसान है उम्मत पर। उनकी बरकत की वजह से रूए जमीन पर इस्लाम मौजूद है, तबलीग दीन हो रही है, मसाजिद बन रही हैं, मदारस बन रहे हैं। ये सारी बरकत हैं तो उन्हीं सिहाबा की वजह से हैं। मेरे भाइयों, उनका मकाम क्या है? बदरी सिहाबा का मकाम क्या है? हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये तो बतलाओ कि जो मेरे बदरी सिहाबा है उनका मकाम क्या है? और उसकी हुजूर, अल्लाह की जानिब से जो फरिश्ते आसमान से बदरी सिहाबा की मदद में आए थे,
ان تمام فرشتوں سے زیادہ مقام انہی فرشتوں کا ہے۔ حضور نے فرمایا جبریل میری امت میں اور میرے صحابہ میں زیادہ مقام بدری صحابہ کا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا بدری صحابہ میرے اللہ مجھ سے فرماتا ہے تم جو کچھ بھی کرو، تم سے جتنے گناہ بھی ہو جائیں، اللہ نے تمہاری بخشش کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ وہ عظیم بات تھی۔ اور یہ یاد رکھنا صحابہ کرام میں سے جب کوئی آپس میں تھوڑی تلخ کلامی ہو جاتی اور ایک صحابی وہ ہوتے تھے جو بدری ہوا کرتے تھے، دوسرے صحابی سے کہا جاتا بھائی تمہیں معلوم نہیں یہ وہ بدری صحابی ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرے صحابہ اس بدری صحابی سے آگے چل رہے ہوتے تھے، انہیں کہا جاتا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، یہ تو بدر کے مجاہد صحابی ہیں۔ میرے بھائیوں اب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانات لگائے، جنگ کیسے شروع ہوئی؟ مختصر میں عرض کرتا ہوں، کفار و مشرکین کی جانب سے کچھ لوگ آئے تو یہاں سے انصار صحابہ کرام کو بھیجا گیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے جو جوڑ کے ہیں، مد مقابل ہیں، قریشی خاندان کے ہیں، ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ اور آج اس ہستی کو بھیجا جا رہا ہے، اسد اللہ و اسد رسول سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی تربت انور مدینہ منورہ میں ہے۔ اور مجھے ایک دوست نے کہا راستے میں جتنا عمارتیں بنائی جاتی تھیں وہ جلدی خراب ہو جاتی تھیں، ٹیڑے آ جاتی تھیں، اب مسجد نبوی سے دروازے سے نکلو، انہوں نے درمیان میں ساری عمارتیں ختم کر کے روڈ بنایا ہے اور سیدھا سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی دربار میں عرض کرنا ہو، انہیں سفارشی بنا کے پیش کرو، آپ کی وہ مشکل اور پریشانی اور بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ حضور کی ان کے ساتھ کمال درجے کی محبت تھی، اور حضور نے فرمایا امیر حمزہ یہ اللہ کے بھی شیر ہے اور میرے بھی شیر ہیں۔ چلو میرے بھائیوں، انہیں بھیجا، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا، ایک اور صحابی کو بھیجا، سیدنا امیر حمزہ نے مد مقابل قتل کر دیا، سیدنا علی المرتضیٰ نے قتل کر دیا اپنے مد مقابل کو۔ اب تیسرے صحابی خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے سامنے کافر کو زخمی کر دیا۔ اب یہ دونوں مل کر اسے بھی قتل کر کے واپس اس زخمی صحابی کو لائے، بعد میں یہ شہید ہو گئے۔ اب کفار و مشرکین نے کہا ایسے حملہ نہیں ہو سکتا، مل کے حملہ کرو، مل کے حملہ کرو۔ ادھر حضور دعائیں بھی کر رہے ہیں اور میدان جنگ میں بھی ہیں، اور ادھر دوسری جانب صحابہ کرام بھی پرجوش انداز میں۔ جنگ سے پہلے میرے نبی کا جو خطبہ تھا جس نے ہر صحابی کے خون کو گرما دیا تھا، ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، عرض کی حضور مجھے ذرا بتلاؤ کہ اگر میں لڑوں تو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے صحابی میں تمہیں اس جنت کی بشارت دیتا ہوں جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ حضور ایسا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بچے ہیں وہ بھی جوانوں کی طرح دلیر بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا ایسے حالات میں صحابہ کرام پورے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، تعداد کا کوئی تقابل نہیں ہے، کہاں 1000، کہیں 313، کہیں 700 اونٹ، کہیں 70 اونٹ، کہیں 100 گھوڑے، کہیں 3 گھوڑے، کہیں چند تلواریں، چند زرہ، لیکن کیا ہے ان کے پاس وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ لیکن علامہ اقبال نے کمال کیا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، کیا خوب ترجمانی کی ہے، فضائے بدر پیدا کر، ذرا غور کرنا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو بدر والی فضا تو پیدا کر، جذبہ تو پیدا کر، وہ سوچ اور فکر تو پیدا کر، اور تیرا سپہ سالار اگر اس میں ایسے جذبات ہوں، کوئی ممکن نہیں ہے۔ اگر 14 صدیاں پہلے آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہیں مدد کے لیے تو اب بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ
میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام جن کے خون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حرارت پیدا فرما دی، اور پھر میرے نبی نے ان کو پہلے یہ بھی بشارت دی ہوگی، میرے صحابہ اگر تم جہاد میں چل رہے ہو، راستے میں گرد بھی اڑے گی، مٹی بھی اڑے گی، پاؤں تمہارے، چہرے تمہارے غبار آلود بھی ہوں گے، لیکن سنو میں تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ سننا حدیث کو، ایمان تازہ ہوگا۔ میرے صحابہ، میں تمہیں اس جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں جب تم دنیا میں زمین پہ چلے تھے، گرد پڑی تھی، چہرے غبار آلود، بازو غبار آلود، لباس غبار آلود، اب تمہیں جنت میں چلایا جائے گا۔ وہ فرشتے جو تم پہ اعتراض کرتے تھے، آج انہیں حکم ہوگا تم ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ، ادھر بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ جا رہا ہے، جتنا زمین کی دھول پڑی تھی جسم پر، اتنا جنت کی کستوری چھڑکتے جاؤ۔ اور اگر تم شہید ہو گئے، تمہارا قطرہ خون کا زمین پہ نہیں گرے گا، تمہارے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے اور تمہاری روحیں آزاد ہو جائیں گی۔ تمہاری روحیں کہاں ہوں گی؟ اللہ کا عرش ہے، اس کے نیچے انہیں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ تمہاری روحیں سب چڑیوں کے اندر وہاں پر بسیرا کریں گی، اور پوری جنت تمہارے تابع ہوگی۔ تو پوری جنت کے تم ہی مالک ہوگے، جہاں چاہو گے چرو گے، ایسے زندگی بسر کرو گے۔ بھلا ایسا خطبہ ہو اور زبان نبوت سے ہو، اور میرے نبی صحابہ کرام کے سامنے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ ہو، اور ید اللہ والے ہاتھ لہرا کر، اور وہ زبان نبوت، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی والی زبان، جب اس سے کلمات یوں پھول کی طرح جھڑ رہے ہوں، صحابہ ان کا ہر لمحے قد بھی اونچا ہو رہا ہوگا، اور ان کے جذبات ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، میں دائیں بائیں نظر مارتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، میں نے کیا دیکھا، ادھر بھی بچہ ہے، ادھر بھی بچہ ہے، ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں۔ کیسا جذبہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، چچا ابو جہل کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جذبہ ہمارے بچوں میں کب آئے گا؟ نماز کا جذبہ نہیں ہے، کرکٹ کے میدان کا جذبہ ہے۔ میرا نبی تو میدان جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے پڑھ رہا تھا، ان کا چھوٹا بھائی تھا، وہ تیار ہو گیا، حضور نے کہا اسے واپس بھیج دو۔ اس نے زاروں قطار دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، حضور میں نکلا ہوں، واپس نہیں جا سکتا، واپس نہیں جا سکتا، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ حضور فرماتے ہو تو ابھی چھوٹا ہے، اور کہ حضور میری جان حاضر ہے، واپس نہیں جا سکتا۔ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہم رہنے والے تو مدینہ منورہ کے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گالیاں دیا کرتا تھا، آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دیں۔ حضرت معاذ اور معوذ کی والدہ جن کا نام افراح تھا، یہ 2 جگہ انہوں نے نکاح کیا، لیکن ان کے 7 بچے ہوئے، اور 7 کے 7 مجاہد بنے، اور ان کی نسبت جو ہے ماں کی جانب کی جاتی ہے، اور ان کے سارے بھائی بہادر دلیر تھے۔ اور یہ 2 صحابی حضرت معاذ، میم پہ پیش ہے، معاذ اور معوذ، یہ دونوں صحابی جو بچپنا تھا، زیادہ عمر نہیں تھی، قد پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، صحابی کہتے ہیں وہ دیکھو جو جھرمٹ میں بڑے گھوڑے والا دوڑ رہا ہے، بڑے قد و قامت والا دوڑ رہا ہے، وہی تو ہے۔ کہتے ہیں میرے اشارہ کرنے کی دیر تھی، میں نے دونوں کو دیکھا جیسے بجلی چمکتی ہے، ایسے وہاں پہنچے اور جا کے حملہ کر دیا، حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا شدید کیا کہ ابو جہل کو زمین پہ گرا دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر اکرمہ بن ابی جہل جو بعد میں مسلمان اور صحابی بن گیا تھا، اس نے تلوار چلائی، بازو کٹا اور لڑکنے لگا۔ کتنا دیر لڑتے رہے، کسی نے کہا ہم کھینچ لیتے ہیں، کہا میں حضور کے پاس جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نبی انسان ہیں، نبی ہماری طرح ہیں،
نبی بشر ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہیں۔ اب کیا، حضور نے لعاب دہن نکالا، بازو پہ لگایا، جوڑ دیا، زندگی بھر بازو سلامت رہا، کبھی درد بھی نہیں ہوا، کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تلوار سے مقابلہ کر رہا تھا، تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، چھڑی ہاتھ میں تھی، کہا لے جاؤ لے جاؤ۔ کہتے ہیں ادھر چھڑی تھی، میرے ہاتھ میں آئی تو لمبی تلوار بن گئی، میں نے تلوار چلانا شروع کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک اسی تلوار کے ساتھ میں لڑتا رہا، میں نے بہت سارے لوگ جہنم میں پہنچا دیے، نہ تو تلوار کند ہوئی نہ ٹوٹی، پوری زندگی تلوار چلاتا رہا۔ یہ ہے میرے نبی کے ہاتھوں کا کمال۔ اپنے جیسا بشر کہنے والے سوچ کے کہیں، نبی کے ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، ہم کہیں ہماری طرح ہے؟ نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک کافر نے تیر مارا، ڈیلا نکل کے یہاں پہنچ گیا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کوشش کی، نکال لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، کہا مجھے حضور کی دربار میں جانے دیجئے ذرا۔ کیسا عقیدہ تھا، کیسا نظریہ تھا، جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہ حضور دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلا نکلا ہوا ہے، وہی لعاب دہن جو کھاری کنویں کو میٹھا کر رہی ہے، جو لا علاج مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اور بڑے سے بڑا مریض شفا یاب ہو رہا ہے، بس لعاب دہن نکالی، میرے ڈیلے پہ لگائی اور پھر ڈیلے کو پیچھے ہٹا لیا۔ کہتے ہیں پوری زندگی میں زندہ رہا، نہ تکلیف ہوئی اور نہ کسی نے پہچانا کہ ڈیلا کون سا نکلا تھا۔ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ یہ تھے حضور کے کمالات۔ آپ کے چچا عباس یہ کافر تھے، فدیہ لینے کی باری آئی، کہا سارا کچھ تو لے آیا ہوں، دے دیا ہے؟ کہا چچا نہیں، فدیہ دینا پڑے گا تب جان چھوٹے گی۔ کہا میں تو اتنا سونا لایا تھا، آپ کے صحابہ نے چھین لیا ہے، اونٹ ذبح کر دیے ہیں۔ کہا چچا وہ جو میری چچی کو مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آتے ہوئے اپنے کمرے میں اتنا کچھ دیا تھا، سونا پیسے، وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ جب یہ سنا، عرض کی جو مکہ مکرمہ کے کمرے کے حالات سے باخبر ہے وہ سچا ہی نبی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ظلم، ستم بالائے ستم، ایسا دور آیا، ایسی تبلیغ ہوئی، ایسی تعلیم دی جا رہی ہے، جو نبی کا علم غیب مانے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ کتنے صحابہ اسی بات میں مسلمان ہوئے تھے، حضور کا علم غیب دیکھ کر۔ میرے بھائیوں سب کچھ بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا۔ سیدنا صدیق جیسے بھی پہلے جب ملاقات کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں تو علم غیب کو دیکھ کر قبول کرتے ہیں۔ امت کا پہلا فرد اسلام قبول کرتا ہے علم غیب دیکھ کر۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ دوسرے مسلک والوں نے اتنا دل ہلا دینے والا ترجمہ کیا، ذرا غور کرنا، بے ادبی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، تم ذلیل تھے، معاذ اللہ۔ کیا یہ دل قبول کرتا ترجمہ؟ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ٹائم ہو چکا ہے، میں ضرورت پر دروشی پڑھ لیجئے۔